جامع مسجد کے تمام نمازی حضرات، صلاۃ کمیٹی کے تمام ممبران اور آج کی اس فضل سعید میں حاضر حضور نبی علیہ السلام کی جمیل غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ہے جس کی توفیق اور اذن سے ہم آج کی اس عظیم الشان اور ایمان افروز تقریب مقدس بزم میلاد شریف میں حاضر ہیں۔ ہمارے جن عزیزوں نے اس بزم کا اہتمام اور انتظام فرمایا، میں انہیں ہدیہ تبریک تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مولا تعالیٰ کی حضور دعا کو ان کے ویسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضور کے غلام اس میں شریک ہیں، اللہ رب العالمین سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور جتنی دیر یہاں تشریف فرما ہے ہر سانس پر کروڑوں کی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے میلاد معظم کا یہ بابرکت مہینہ ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف اپنی بے پناہ برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فکن ہے۔ اس مبارک ماہ طیب و طاہر کی شان ہے۔ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے تو اہل ایمان کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آتا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کے غلام اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی آمد کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ حضور کی آمد کے سلسلہ میں خوشیاں بانٹی جاتی ہیں اور شرق تا غرب پوری دنیا میں حضور کے غلام اپنے آقا و مولا کی آمد کا جشن برپا کرتے ہیں۔ اور یہ مبارک عمل حضور کی آمد پر خوش ہونا، سرکار کے تشریف لانے پر مسرور ہونا، فرحت اور سرور کا اظہار کرنا، نبی علیہ السلام کی آمد کے اس اہم موقع کو سیلیبریٹ کرنا
منانا اور پاک محبوب علیہ السلام کے میلاد شریف کا ذکر کرنا یہ وہ مقدس عمل ہے کہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے لے کر آج تک مسلسل حضور کی پوری امت اس کو مناتی آ رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم یہاں سے میلاد شریف کا ابتدا کرنے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی 10 سال پہلے شروع ہونے والا پروگرام ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ 100 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ حضور کی آمد کا مبارک ذکر صحابہ نے کیا، اہل بیت نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ مجتہدین نے کیا، محدثین نے کیا، مفسرین نے کیا، مورخین نے کیا، سیرت نگاروں نے کیا، امت کے علماء نے کیا، صوفیاء نے کیا، اور آج بھی یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اب ہم تو ہیں الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت، اور ہم کیونکہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نسلیں بھی ہمیشہ کرتی رہیں گی، مگر بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرہ میں، ہماری سوسائٹی میں دو طبقات ایسے کہ جو کہتے ہیں یہ تو بریلویوں کی شروع کی ہوئی ایک بدعت ہے، اور میں نے ابھی ربیع الاول شریف کے اس مبارک مہینے کے آغاز میں ایک بدطینت اور بدسرشت ازلی برباد اس کا مضمون پڑھا، تو اس نے نبی علیہ السلام کی ولادت اور اس کا اہتمام، اس کو منانا، اسے اس ظالم نے بدعت سیئہ لکھا ہوا ہے۔ خدا کی پناہ، اگر کائنات میں حضور کا ذکر، حضور کی آمد کا ذکر یہ بدعت سیئہ آئے تو پھر دین میں پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک بڑا ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، اور دوسرا ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہم انہیں اہل حدیث نہیں کہتے، وہ اہل حدیث ہیں نہیں، ہم انہیں غیر مقلدین کہتے ہیں۔ یہ دو ٹولے ہمارے معاشرے میں پورا سال یہ ستو یا لسی پی کے نہیں، بھنگ پی کے سو جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے جشن ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، کسی موقع پر انہیں کوئی فتویٰ یاد نہیں آتا۔ جیسے ہی کونین کے تاجدار کی ولادت کی مبارک گھڑیاں آتی ہیں، یہ اپنے دان تیز کر لیتے ہیں، اور زبانیں ان کی 11 گز تک پھیلانے لگتی ہیں، اور تقریر میں میلاد شریف کے اس مقدس عنوان کو ہٹ کرتے ہیں گے۔ اب میں ایک جو ہے وہ رٹا رٹایا طریقہ، وہ تو یہ کہ بس 2-4 میں اسے گانیاں سنا دوں اور تھوڑے میں یہ پڑھ دوں اور اس کے بعد سمیٹ دوں، وہ تو بہرحال مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں علامہ صفدر جلالی صاحب نے جو ماحول بنایا ہے یہ اس کا روادار بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے میں 2-4 باتیں بڑی ٹیکنیکل اور فنی، علمی، تاریخی لحاظ سے انتہائی مستند اہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میں ذمہ دار ہوں
کسی بھی بات پر اگر کسی کو تسلی کرنی ہوگی تو ہم تسلی نہیں پنجابی کی تسلہ کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ یہ دو کھڑے ہیں دیوبندی اور بھابی، کہتے ہیں جی میلاد بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ پہلے ذرا تمہارا جائزہ لے دیں کہ تم کدھر خودی تو کدھر نہیں ہو، تمہارا اپنا وجود ہی مجھے لگتا ہے بدعت ہے، اور صرف لگتا نہیں یقین ہے صحیح ہے۔ غیر مقلدین یہاں پر استغفار کو ہندنے کی جو تقسیم ہے یہ دو دڑے، باقی اوپر جا کے ایک دڑا ہے۔ ہم تینوں جہتوں سے ان کا بھی حساب لے لیتے ہیں۔ یہاں پر شریر میں جو غیر مقلدین ہیں جو آپ کو حدیث کہتے ہیں، ان کے امرتسر کے انڈیا کا ایک مولوی ہوا، مولوی ثناء اللہ امرتسری، اس نے یہ واضح لکھا اپنی کتاب رسائل ثنائیہ میں کہ 1886 میں، سن 1886 عیسوی میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے انگریز سرکار کو درخواست دی، اپلیکیشن دی انگریز سرکار کو، یہ لفظ ہے ایگزیکٹ، انگریز سرکار کو درخواست دی اور ریکویسٹ یہ کی بھابیوں کے مولوی نے انگریز سرکار سے کہ ہمیں لوگ بھابی کے ہٹ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ہمارا نام سرکاری کھاتے میں اہل حدیث کو ضرور دیا جائے۔ یہ ہے مقلد درخواست دیتے ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ یہاں ہمارا سن لیں۔ سنی کتنے تم خوش نصیب ہو کہ کوئی تو انگریز سرکار سے اپنا نام منظور کروا رہے تھے اور تجھے مجھے نام خود مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا۔ ہمیں نام نبی علیہ السلام نے خود عطا کیا ہے، نام بھی۔ اب میرا وہ مضمون نہیں، میں ابھی بالکل لگیا ہوں پوری عربی عبارت کے ساتھ اوپر نیچے میں 3 حدیثیں پڑھ کے ان سے ثابت کر دوں کہ ہمارا عقیدہ بھی زہرا کے پابندیاں ہے، اور سنی اور اہل سنت والجماعہ یہ نام بھی مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہ خود بابی لکھتا ہے، مولوی ثناء اللہ امرتسری درخواست دی کہ ہمارا نام اہل حدیث منظور کرو، اور سن 1886 کا، اور پھر خود آگے کہتا ہے کہ ان کی محنتوں سے پھر 1886 میں ہم اہل حدیث منظور ہو گئے۔ اب وہ تھا 1886، اب ہے 2023، اب کیا ہے 2023، بولو تو صحیح، تب تھا 1886، اب کیا ہے 2023۔ کتنی عمر بنتی ہے اس فرقے کی؟ تقریباً 137 سال۔ کتنا؟ 137۔ بالکل میں تاریخ کے خلاف نہیں جا رہا، تاریخ اٹھا لو، حوالہ ان کے گھر کا دے رہا ہوں جنہیں آج میلاد پر آگ لگی ہوئی ہے۔ 137 سال کل عمر ہے مقلدین کی۔ چلے دوسروں کی طرف آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی اعتراض ہے، دیوبندی وہ کب آئے؟ یا انڈیا میں ایک قصبہ دیہات، یہ علاقوں میں سے دیہات ہے، قصبہ ہے، اس کا نام تھا دیوبند۔ وہاں ادھر دیانت رکھیں، اس جگہ دیوبند کا جو دیہات تھا قصبہ، اس گاؤں میں
سن 1288 ہجری میں ایک مدرسہ بنتا ہے. اس مدرسہ کا نام رکھا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند. اس مدرسہ سے جو دھرم نکلتا ہے، مذہب اور عقیدہ ہمارے سے وجود میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں دیوبندی دھرم. 1288 سن ہجری اور اب ہے 1445 سن ہجری. اب کیا ہے 1445، وہ قائم ہوا 1288 میں، اب ہے 1445. تو کتنی عمر بنی؟ 100 تقریباً 57 سال. کتنی بڑی بولو؟ اس طرح آداد و شمار کر کے دونوں کسے نہیں دسنا تو پکا لو کہ وابی دوڑا دوڑا کے مارو، دوڑا دوڑا. 157 سال. ہو سکتا ہے پھر دوڑے آئے، کہنی تھی ہماری عمر آپ نے تھوڑی بتائی ہے، زیادہ ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ہم تو محمد بن عبد الوہاب نجدی سے آ رہے ہیں. اور واقعی عقیدے کے لحاظ سے دیوبندی اور غیر مقلد دونوں عقیدے میں یہ وہابی اور محمد بن عبد الوہاب نجدی والا جو عقیدہ تھا وہ ان دونوں دھرموں میں موجود ہے. دونوں کا عقیدہ ہوئی ہے ابن عبد الوہاب نجدی والا. ہم کہتے ہیں چلو وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی مرا 1206 ہجری میں. کب؟ 1206. اب ہے 1445 ہجری. تو دونوں کو دیوبندیوں غیر مقلدوں جو اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں دونوں کو ملا کر اوپر لے جاؤ تو ٹوٹل عمر بنتی ہے 239 سال. یہاں بلے شریف پاک و ہند کا سب کانٹیننٹ کا اگر اعتبار کیا جائے ایک بڑے کی ایج 137 سال، دوسرے کی 157 سال، دونوں کو ملا کر محمد بن عبد الوہاب نجدی تک لے جاؤ عمر بنتی ہے 239 سال. اور میں جس کتاب سے میلاد دکھانے لگا ہوں وہ ہے 5.5 صدیاں پرانی. 550 سال پرانی کتاب. میں کہوں گا وہ کتاب بریلی میں نہیں لکھی گئی. بریلی والے بابے نے نہ لکھی نہ لکھوائی. اعلیٰ حضرت سے صدیوں پہلے کی سنت کے امام جن کا سن مثال ہے 923 ہجری، آگے 1445 اور یہ عرصہ بنتا ہے 522 سال کا. کتنا بنتا ہے؟ 522 سال کا. وہابی دیوبندی دونوں مل جائیں ٹوٹل عمر 239. چلو سال اور بڑھا دو 240 سال. چلو 10 سال اور بڑھا دو 250 سال. پہلے جو دھرم اور عقیدہ قائم ہوتا ہے اسے اعتراض اس مسلک پر ہے جو 5 صدیاں پہلے بھی موجود تھا. 5 صدیاں پہلے، 500 سال پہلے، 550 سال پہلے. کتاب کا نام ہے المواہب اللدنیہ. یہ شرح کے ساتھ امام زرقانی کی شرح کے ساتھ 12 جلدوں کی کتاب ہے. اس کی جلدیں اپنے میرے ہاتھ میں. صفحہ نمبر 261 ہے، 62 ہے، 63 ہے. 261 263 یہ صفحے ہے. اور لکھنے والے امام قسطلانی میں درجن سے زیادہ جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں. ہماری قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے جسے صحیح بخاری کہتے ہیں اس بخاری کی انہوں نے عربی میں شرح لکھی ہے. شرح، ایکسپلینیشن، الیبوریشن
انہوں نے درجن سے زیادہ جلدوں میں لکھی. ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، اس امام نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کو مدینے کے تاجدار کی شان میں لکھا ہے. حضور کی درجنوں بیسیوں پچاسیوں شانوں کو بیان کیا، مگر جب آغاز کیا تو پہلی جلد میں مدینے والے کا میلاد بیان کیا. حضور کا میلاد. اب دھیان ادھر، جنہیں میلاد پر اعتراض ہے وہ 137 سال کے ہیں یا 157 سال کے ہیں یا 240 سال کے ہیں، میں ان دونوں کا گریبان پکڑ کر دیابنا اور وہابیہ دونوں کو جھنجھوڑ یہ بھر بنا تو بجا کر یہ کتاب دکھا کر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم وہابیوں، ابھی تمہارے دادے بھی تم نہیں، تمہارے باپ نہیں، ابھی تمہارے دادے بھی اندر میں نہیں آئے تھے. مدینے والے کا میلاد تو اس سے پہلے سے ہوتا رہا ہے. حضور کا میلاد اس سے پیچھے سے آ رہا ہے اور لفظ سنو گے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی. تمہیں یوں لگے گا کہ یہ تو کوئی محمود بھوٹی کی مسجد کا سنی خطیب تقریر کر رہا ہے. اس ساؤنڈ والے اس کی جو ایکو نہیں، اصل آوازیں رکھو، ایکو کے بغیر آواز سن کو. آپ کو ابھی اس کا متن میں سناتا ہوں. امام قسطلانی کیا فرماتے ہیں؟ قسطلانی کہتے ہیں وَلَا زَالَ اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام. یہ لفظ، اب ایک لفظ کا معنی سنو. امام قسطلانی 550 سال پہلے یہ لکھ رہے تھے اور دنیا بھر کی آج کی دیوبندیت اور وہابیت کے بیٹے پر سنتے دار تمانچہ مار رہے تھے. یہ لکھ کر فرمایا وَلَا زَالَ، ہمیشہ ہمیشہ سے، سبحان اللہ، لا زال، ہمیشہ ہمیشہ سے، ہمیشہ ہمیشہ سے اہل الاسلام، اسلام والے، اسلام والے، زبانیں تو بولو اسلام والے، تو بولو اسلام والے. ہاں اس طرح کا 100 نمبر جمع نہ ہمیں سنا سکتے ہیں، نام سے بولا جاتا ہے. ہاں جیسے میں تو 50,000 کی فٹ کی بلندی پر بات کر رہا ہوں، اسی طرح چڑھے مانگے میری بات سن لی ہے تو میں سناؤں گا. ایسے ڈھیلے ڈھالے نہ ہمیں جملے تقریر پڑھنا آتا ہے اور نہ ایسے سننے والوں کو سنانا آتا ہے. اقبال کہتا ہے در جہاں نہ تباہ اگر مردانہ شیش، ہم جو مردہ جہاں سے مردن زندگی، مرد بن کے جی، مرد بن کر جنا بن کے جی، نہیں جی سکتا تو ایسے جینے سے مر جانا ہی بہتر ہے. مرد بنو، یہ ہے میلاد کا حوالہ. اور ابھی میں تجھے یہاں نہیں چھوڑوں گا، 5 صدیاں پیچھے نہیں، ہم تو بھی 10 صدیاں پیچھے چلے گئے. پھر ہم اللہ کے فضل سے 15 صدیاں پیچھے چل کر تجھے مسجد نبوی میں میلاد دکھائیں گے. امام قسطلانی کہتے ہیں وَلَا زَالَ، ہمیشہ ہمیشہ سے
عالم اسلام ہے، اسلام والے، اسلام والے کیا کرتے تھے؟ فَمَن يَحْتَفِلُونَ احتفل يحتفل احتفال، اس کا عربی میں معنی ہوتا ہے محفل. کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کو عربی میں احتفال کہتے ہیں، یا آج بھی جدید عربی میں احتفال بولتے ہیں اور حفلہ کہتے ہیں، اسی کو ہم اردو میں محفل کہتے ہیں. امام قسطلانی کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ سے اسلام والے یحتفلون بشہر مولدی علیہ السلام، فرمایا اسلام والے ہمیشہ سے ادھر ربیع الاول آتا تھا، ادھر مدینے والے کے میلاد کے جلسے شروع کر دیتے تھے. بشہر مولدی علیہ السلام، شہر مہینہ مولد، مدینے کے تاجدار کا میلاد. قسطلانی کہتے ہیں ایک 15ویں صدی والا گھبرانا نہ، اگر آج کا کوئی بولنے کا دکھا اللہ تجھے للکارتا ہے میلاد پر، تو میرے یہ ریمارکس اور یہ کھول کے سنا دے اور سنا کے اسے بتا آج اس وقت امام احمد رضا کا غلام میلاد کے نام پہ جو کر رہا ہے، یہ تو آج ہی نہیں ہو رہا، یہ تو 5 صدیاں پہلے بھی ہو رہا تھا. 500 سال پہلے کے مسلمان بھی کر رہے تھے اور ان کے ہاں بھی ہو رہا تھا، اور وہ میلاد کرتے تھے. تو اب میں مجھے کہنے دو کہ دیوبندی ابھی تو بھی پیدا نہیں ہوا تھا، بھابی ابھی تو بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس دھرتی کے سینے پر تو تب بھی زہرا کے بابا کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں. سنو، یہ میں حوالہ دے کر پڑھ کر آج اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر سنی کو جو اس وقت 15ویں صدی کے 45ویں سال میں بیٹھا ہے، اے سنی، میں داتا کا دامن تھام کر تجھے یہاں سے اٹھا کر 5 صدیاں پہلے کے مسلمانوں سے جوڑ رہا ہوں، اور تجھے تیرا ریکارڈ بتا رہا ہوں، تیری ہسٹری بتا رہا ہوں کہ تو کوئی آج کل میں پیدا ہونے والی جڑی بوٹی نہیں ہے، تو وہ پکا اور کنفرم بیج ہے جو مدینہ طیبہ سے چلا رہا ہے. یہ 5 صدیاں پہلے کے مسلمان، 5 صدیاں. ادھر دیکھو، جو آج کے بعد تم سے بات کرے، ابھی میں اور بھی آگے دلائل دیتا ہوں، یعنی کہ اس پر بات کر بس کرتا ہوں، لیکن جو تجھ سے کہے میلاد کہاں لکھا ہے، اس سے یہ پوری تقریر میری پڑھ کے سنا، اور اس سے کہ میں جس دور کا حوالہ دینے لگا ہوں نا، اس دور میں بابیا تو اپنا آپ دکھا. جس دور کا میں حوالہ پڑھ رہا ہوں 550 سال پہلے سنی عقیدہ تو موجود تھا، سنی مسلک تو موجود تھا، سنی عقیدے کا نعرہ تو بج رہا تھا. اے بھابیا، اگر 500 سال پہلے تیرا بھی کوئی وجود تھا تو ہمیں دکھا دے، وہ سامنے لا، دکھا. ہمارا اہل سنت کا 5.5 صدیاں پہلے یہ خطیب تقریر کر رہا تھا، یہ مبلغ تبلیغ کر رہا تھا،
یہ خطیب خطبہ دے رہا تھا، یہ محسن آسان اہل سنت دے رہا تھا۔ اے وہابیہ، اگر کوئی تیرا بھی اس دور کا خطیب ہے تو ہمیں دکھا دے، تو تیرا مبلغ ہے تو سامنے لے آ، اس کا نام بتا، تعارف کروا، وہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اس کا تعارف کروا امت کو، جو 5 صدیاں پہلے کا ہو وہابیوں کا امام، ہو دیوبندیوں کا امام، اس کو ہمیں حوالہ دو، نہیں تو اس دے سکو گے، نہیں ملے گا، ملے گا تو شرق سے غرب تک میلاد کا جھنڈا ملے گا، میلاد النبی کا نعرہ ملے گا، جلسہ ملے گا۔ اور ویسے بھی یہ نہیں، ابھی میرے پاس گاڑی میں غالباً موجود ہے، میں پورا پیٹ بھر کے میں نے رکھا ہوتا ہے، اور ابھی بھی 2-4 میں نے ساتھ رکھی ہوئی ہے، چونکہ مختصر وقت کے لیے یہاں میں نے بولنا ہے، پھر آگے کہیں جانا ہے۔ میرے پاس خود ذاتی اپنی عرب والوں کی، عربوں کی، عجم والے یا ہندوستان پاکستان کے نہیں، عرب والوں کی عربی زبان میں لکھی ہوئی 100 کتاب مدینے والے کے میلاد پر موجود ہے، عربی میں 100 کتاب۔ اور ان میں سے ادھر دیکھو، میں بھی ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں اس کے ساتھ جوڑ کر میں تجھے 5ویں صدی سے اٹھا کر 9ویں 10ویں صدی تک پہنچانا چاہتا ہوں، پھر وہاں سے ہم 15ویں صدی پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے میلاد پر، لکھی ہمارے پیر نے، جنہیں وہ سے سبحان اللہ، اے وہابیہ، آج تجھے روز پاک کا لفظ و نیت ہے نماز میں تو نظر آتا ہے، یہ میلاد پر پوری کتاب کیوں نہیں نظر آتی؟ سبحان اللہ، یہ ہے روز سے چلی، یہ ہے آل مصطفیٰ، اولاد مرتضیٰ، نور نظر زارا، غوث الورا، رسول اللہ آپ کی کتابیں پوری میلاد پر، اور ایک جملہ وہابیوں کے لیے ڈم بم ہے۔ یہ کب کے روز پر؟ تقریباً 9-10 صدیاں پہلے، تقریباً۔ تو سنی تو تب بھی بول رہا ہے، سنی آج 15ویں صدی میں بھی بول رہا ہے، 5 صدیاں پہلے بھی بول رہا تھا، 9-10 صدیاں پہلے بھی بول رہا تھا۔ ابھی کوئی تیرا بھی ہے تو دکھا دے، ہے تو دکھا دے۔ اور میں یہاں ایک جملہ اس امام کا سناؤں، مشہور محدث امام، حدیث کا امام، اصول حدیث کا امام، تفسیر کا امام، اصول تفسیر کا امام، سیرت پر ان کی کتابیں، تاریخ پر 20 جلدوں میں کتابیں، بخاری کی شرح 12 جلدوں میں کشف المشکل کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے، نام ہے ان کا محدث ابن جوزی۔ یہ تقریباً 9-10 صدیاں پرانے امام ہیں اس امت کے۔ آپ کو آسان کر کے یوں بولوں، جس دور میں پنجاب کی دھرتی پہ داتا سنی عقیدہ پڑھا رہے تھے نا، اسی دور میں عراق کی سرزمین پہ ابن جوزی سنی عقیدہ سمجھا رہا تھا۔ امام ابن جوزی خود جیسا سے دو عزیز وقدس اللہ سرہ، ابن جوزی کون ہے؟ بلکہ میں یہاں وہ تعارف بھی کروا کے لگے آتا ہوں۔ ہمارے پاکستان ہندوستان میں جماعت ہے جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنا رائے کے قریب جن کا مرکز ہے۔ اس جماعت کا جو مولوی ہوا امیر، اس کا نام تھا مولوی زکریا۔ اس نے مولوی زکریا نے
تبلیغیوں کے لیے، اپنے تبلیغیوں کے لیے ایک سلیبس مرتب کیا ہے، کورس، اتنی موٹی کتاب ہے، نام ہے تبلیغی نصاب، اردو میں حاصل ملتی ہے، دیوبندیوں کا لکھا دی، دیوبندی چھاپ رہے ہیں، کتاب ان کی ہے، کتنی موٹی ہے، ہر تبلیغی کے بیگ میں ہوتی ہے، وہ اس سے درس دیتا ہے۔ اس کتاب میں مولوی زکریا کہتا ہے ابن جوزی کون تھا؟ کہ یہ وہ تھا جس کے ہاتھ پر 1,00,000 ڈنڈوں میں بیعت کر کے مرید ہوئے تھے۔ اور آج میں تعارف کراؤں گا تو شاید وہ اتنا نہ کام کرے جتنا دشمن کا پار ان کے چکے چھڑائے گا۔ مولوی زکریا دیوبندی کہتا ہے ابن جوزی اور کیا تعارف اس کا اور تعارف یہ ہے ابن جوزی کے ہاتھ پر 20,000 پکے کافروں نے مدینے والے کا اسلام اور دین قبول کیا تھا۔ ادھر دیکھو، ہم اہل سنت، اہل جنت، اور ابن جوزی جو 20,000 پکے کٹر کنفرم کافروں کو کلمہ پڑھا کر حضور کا غلام بناتا ہے، سوچو اس کا اپنا ایمان اسلام کتنا پکا ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا۔ امام ابن جوزی قدس سرہ العزیز مولوی زکریا کہتا ہے انہوں نے 2,000 جلدیں دین کے بارے میں لکھی تھی۔ ابن جوزی نے، خود ابن جوزی نے کہا میں نے انگلیوں سے 2,000 جز، والیمز، جلدیں دین پر لکھی ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ 2,000 تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے صرف 2 کو لے لیتے ہیں۔ کتنی؟ صرف 2، اور وہ 2 کون سی ہے 2,000 میں سے؟ جو ابن جوزی نے مدینے والے کے میلاد منانے پر لکھی ہے۔ آج نہیں، تقریباً 9-10 صدیاں پہلے ابن جوزی کہتا ہے ایک کتاب کا نام ہے مولد العروس، دوسری کا نام ہے المولد النبوی الشریف۔ اس کتاب میں ابن جوزی کی 2 سطریں تجھے سناتا ہوں، 5ویں صدی سے تجھے 9ویں 10ویں پہ لے جاتا ہوں۔ ابن جوزی کہتا ہے ادھر لفظ لا زال اہل الاسلام میں 5 صدیاں پیچھے جاؤ، ابن جوزی کہتا ہے لا زال اہل الحرمین الشریفین، حرمین شریفین کو سمجھ ہے اور سبحان اللہ، جس کی زبان سلامت ہے تو بولے سبحان اللہ، جو ہمیں نعمت بھرنا مجھے بھرنا پھرتا وہ اپنی تک تجھے نہیں رکھیا، آپ کے چہرے اترے جا رہے ہیں، وہ کھیل کے والا سبحان اللہ۔ میں تو تیرے بادر پر، تیرے مسلک کے عقیدے کے بادر پر کھڑا ہو کر دشمن کا بار لے بھی رہا ہوں، اور امام احمد رضا کی طرف سے اس پہ بار کرنا بھی کر بھی رہا ہوں۔ میں تو تیرے کلیجے کو چھڑنا چاہتا ہوں، دشمن کا سامنا چاہتا ہوں، اور چہرہ تیرا بجھا جا رہا ہے کہ سبحان اللہ۔ ابن جوزی وہ جو کتاب لکھتے تو انہیں سے المولد النبوی الشریف، اردو میں میلاد النبی کہتے ہیں یا میلاد النبی کہتے ہیں۔ سنو ابن جوزی اس میں کیا لکھتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب يحتفلون بمجلس مولد النبی علیہ السلام۔ فرمایا 15ویں صدی والا گج بج کے میلاد کرو۔ کیوں؟ فرمایا کوئی رستے میں آئے
تو ابن جوزی کا یہ حوالہ پڑھ کے سپرے کر دینا. ابن جوزی کہتے ہیں لا زالہ. اب یہ علماء جانتے ہیں لفظوں کی پیچوتا میں جا نہیں رہا. وہ صرف کیا نحو کیا میں مانا لا زالہ. ابن جوزی کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ سے. اصل پڑے آپ 5 صدیاں پہلے امام بھی آتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ سے. 5 صدیاں پہلے بھی آتے ہیں ہمیشہ تو صحیح ہمیشہ. 9 صدیاں پیچھے گئے پھر امام کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ سے. امام کیا ہو رہا ہے؟ کہا حرمین شریفین والے. امام آسان کر کے سمجھاؤ یہ پنجابی ہے دادا کے دیش کے. کیا مانا؟ کہا مکے والے اور مدینے والے اور یمن والے اور شام والے مصر والے. بلکہ فرمایا رب کعبہ کی قسم مشرق سے لے کر مغرب تک سارا عرب اور عرب والے. ادھر نبی اکبر کا جنم بھی ہوتا تھا ادھر مدینے والے کا میراج یوں کرنے دیا. سلامت ہے تو سرکار کا نعرہ لگ رہا ہے. تجھے نہیں پتا قادیانی کی چیزیں نکلتی ہے سے. دشمن ختم نبوت سڑتا ہے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا ہے. جناب بن کے بول تاجدار ختم نبوت. ادھر کو گر رہا ہے ادھر بندے جوان اور جوان ابھی تو ہم نے بھابیوں کی چھاتی پہ چڑھ کے میلاد کا جھنڈا لہرانا ہے. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ بول تو صحیح نہیں بول تو صحیح. اللہ مکے والے مدینے والے مصر والے یمن والے شام والے ہمیں سارا عالم عرب دنیا میلاد مناتے تھے. آپ کہیں گے جی آج تو وہاں نہیں ہوتا جو کچھ ہم یہاں کرتے اس وقت تو مکے مدینے میں نہیں ہوتا. دین تو وہاں سے آیا ہے. میں کہوں گا کاکا اتنا لعنتاً دین 1924 کے بعد نہیں آیا. دین تو مدینے والا 15 صدیوں پہلے آیا ہے. وہ جو آپ اس وقت مکے مدینے میں ہے نا بابیزم بابیوں کا دھرم بابیوں کا عقیدہ مذہب باطل بابیوں کا جھوٹا عقیدہ یہ گستاخان رسول کا بدبودار مسلک یہ 1924 کے بعد آیا ہے. ان کی تاریخ پڑھ. انہوں نے تو حرمین طیبین کے تقدس کو تار تار کیا تھا. قتل عام کیا تھا. 10,000 سے زیادہ سنی مسلمانوں کو کعبہ ذبح کیا. کعبے کا مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا. پھر قبضہ جمایا. ان کے قبضے سے پہلے دوسرا پڑھ کے تو دیکھ تجھے مسجد نبوی کے ذہن میں بھی کعبے کے ذہن میں بھی میلاد کا چرچا نظر آئے گا. پڑھ کے دیکھ. لیکن آج اہل سنت یہ بھی ایک درد ہے یہ تکلیف ہے کہ سنی تو نے پڑھنا چھوڑ دیا اور پڑھنے اور پڑھانے والوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا. وگرنہ دھرتی کے سینے پر سنی تیرے علاوہ کوئی ماں کا بچہ نہیں جسے رب نے صداقت کا نام عطا فرمایا. کی زبان ہو جا. اٹھ اے فقرے غیوث. اٹھ مدینے والے کا غلام. جاگ بیدار ہو جا. تو
ہتھیار کو اٹھا دلیل کا، تیرے سامنے نہ بھابی ٹھہرے گا، نہ دیوبندی ٹھہرے گا، نہ شیعہ ٹھہرے گا، نہ قادیانی ٹھہرے گا۔ تو اکیلا ہی سب پہ ڈالا ہے، لیکن شرط یہ کہ تو پڑھ پڑھا، پڑھنے پڑھانے والوں کے ماحول میں بیٹھ، سن سمجھ۔ ہاں ابن جوزی کیا کہتے ہیں؟ 9-10 صدیاں پہلے مکہ مدینے میں وہ سارے عرب میں میلاد ہوتا تھا۔ ابن جوزی اس وقت میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں تو یہ نوجوان ٹھیک ہے 1000 پاپ ہوں گے ان کے دامن پر، ہمارے دامن پر، میں پہلے اپنا کہتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے اس دامن پر 1000 گناہ کے دبے ہوں گے، پر ابن جوزی میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہروں پر سونے کے میلاد کی وجہ سے مسکراہٹ ہے۔ ابن جوزی یہ جو آج مسکرا رہے ہیں یہ کچھ بھی تب تھا۔ سنی تو آج 15ویں صدی میں بیٹھا ہے، نہیں ظاہر میں تو آج بیٹھا ہے، حقیقت میں تو 10 صدیاں پہلے بھی تو یوں ہی بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ابن جوزی کہتے ہیں وَيَفْرَحُونَ، میں کہتا ہوں وہابیہ لے آؤ اپنے سارے ملا، سارے بابرے لے آؤ، سارے جمع کرو، اگلے پچھلے سب اکٹھے کرو، کمرہ کٹو، بابی کٹو، سارے بنا لو، رلا بنا کے آ جاؤ۔ ابن جوزی کا قد پھر بھی تم سے بڑا ہے۔ ابن جوزی کیا کہتا ہے؟ وَيَفْرَحُونَ رَبِّي الْأَوَّلِ۔ ابن جوزی کہتا ہے صرف وہ محفلیں نہیں کرتے تھے، ابن جوزی اور کیا ہوتا تھا کہ ادھر مطلع پر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، ادھر عاشقوں کے چہروں پر خوشیوں کا چاند طلوع ہو جاتا تھا۔ یہ سنی، یہ میلاد، یہ آمد مصطفیٰ۔ اگر دم بابی میں تو سامنے آئے اور میں سادہ سا ویسے تو اس پر ابھی بھی گھنٹوں تقریر کر سکتا ہوں اور کرتا آ رہا ہوں ایک مدت سے، میں اس ملک کے چپے چپے میں یوں ہی کتاب سناتا ہوں۔ ابھی رات میں 1 منٹ ساری رات کا نہیں سویا ہوا، میں 2 جلسے کر کے فیصل آباد سے ہو کر ہٹ کے مدرسے آ کر بچے بیٹھے ان کو سبق تفسیر نظامی کا پڑھا کر پھر میں شوہر کو گھر آیا۔ ہمارا اور کوئی کام نہیں، ہمیں سنوں نے کبھی یہ نہیں کہا یا فٹ پاتھ پہ ریڑی لگا سودا بیچ، نہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ اوٹ کتیا اوٹ جاگ، ہر دردی کے چپے چپے پہ ہمارے میلاد کا غلغلہ بتا کر دیا، ہمارے میلاد کا جھنڈا لہرا دے۔ نعرہ لگا، وہ نعرہ مستانہ لگا جو 5 صدیاں پہلے لگ رہا تھا، 10 صدیاں پہلے لگ رہا تھا، 15 صدیاں پہلے لگ رہا تھا، آج بھی لگا، تاکہ آج کا یہ پریشان مسلمان اٹھے اور یہاں سے سیدھا مدینے پہنچ جائے۔ اپنے امام کا نام لا، عشق محبت، عشق محبت۔
کا کھایا ہے ہم نے. ہاں عمر گزر گئی اسی جگہ, تو جہاں کا کھائیں گے وہاں کا نعرہ بھی چلو کی طرح لگائیں گے. میں ہر جگہ کہتا ہوں لوگ کون پہ کانے ہے ککھرے یا انے یا گونگے یا بہرے ہیں جن کو وہ اٹھائے پھرتے ہیں. ہمارا وہ امام ہے جس نے جاگتی آنکھوں سے مدینے والے کو دیکھا ہے. تو کیا خیال ہے اور سنا دیں یا بند بس کر دیں؟ جو ہے نا اور کو کلیجہ پھاڑ کے نارا جواب دے رہا کون سبحان میرا اندر کلیجہ بول رہا ہے بزرگوں تھوڑے نعرے تھے سبحان اللہ. یہ ہے میلاد. ابھی تو یہ صفحہ 261 تھا, پھر 62 تھا, پھر 63 تھا. ابھی تو وہ 62 بھی پورا نہیں ہوا, تو 62 پورا کر دیں. یہ دیکھو اب خوشی دعائیں دو صفدر جلالی کو. اللہ اس کا علم بھی بتا دے اور اس کا عمل بھی بتا دے. اللہ علم دین تفقہ فی الدین اور علم نافع کی نعمت عطا فرمائے. اس طرح کے غیرت والے امام بھی آج کم ملتے ہیں. تو تے جڑا پیمانہ بنایا نا امامہ واسطے, تھوڑے نزدیک تے امامہ واسطے بڑے امام دا پتہ کی تعارف ہے. بڑا بنگلہ, بڑی کوٹھی کو اگے پیچھے 2-4 ہزار کا لاؤ لشکر, جب کلے شلے, وہ بڑا نہیں, وہ بڑا نہیں. اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. کون ہے امام برحق؟ امام برحق, امام برحق کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق. کون؟ جو تجھے حاضر و موجود سے احسان کرے. جو تجھے چھوٹے چھوٹے کونسلر, کاکڑے قسم کے وائس چیئرمین یا چیئرمین, ریوڑی قسم کے ایم پی ایم ایل اے, پتاسے قسم کے سی ایم اور پی ایم, پریزیڈنٹ پر چیف آف آرمی اسٹاف, امام برحق وہ ہے جو تجھے کہے ان ثبوتوں کو روکنے والوں کو جوتے کی نوک پر اڑا دے. کیا اس لیے کہ عرش والے نے تجھے زہرا کے بابا کا غلام بنایا ہے. سمجھاؤں دی بھی یہ کہہ نہیں. امام برحق, امام برحق وہ نہیں ہوتا جو الو دادا صاحب کے سٹیج سے سنی علماء کو اتار کر تو پکے کالے کلبٹے رافسی شیعہ کو لے آ کے بٹھائے اور بٹھا کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کمینہ کھڑا ہو جائے, یا اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے.
وہ امام برحق نہیں ہوتا. امام برحق کون ہے؟ وہ جسے ڈاکٹر اشرف حسن جلانی کہا جاتا ہے. اللہ پاک نو صحت و تندرستی بھی عطا کرے. دلی دعا کرو یار. آمین. ساڈے صحت دا تاج نے. اللہ پاک نو صحت والی زندگی عطا کرے. حضور کے میلاد کا صدقہ اے امام برحق تم 1000 برس جیو. میں نے یہ آپ سے نہیں کہا, میں نے ان کے پاس جا کے بیٹھ کے ان کے گھٹنوں کو پکڑ کے کہا اے امام برحق آپ 1000 برس جیو. میں یہ بھی تعبیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, آج کا گیا گزرا دور ہے, گیا گزرا دور, لیکن اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. مجھے 16 سال تقریریں کرتے بھی ہوگی, ابھی تازہ جب میں اٹھ کے آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں, ابھی آنے سے پہلے بھی میں نے اپنے امی جی کی ان کے پاؤں تلوے نیچے سے ایسے کر کے چومے ہیں. میرے چہرے پر یہاں سے لے کر یہاں تک, اور یہاں سے لے کر یہاں تک, اور میرے سر پر, میری گردن پر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میرے ابا جی اور میرے امی جی کے تلوے اور قدم نہ لگے ہوں. اور میرے والدین کے علاوہ میرے اساتذہ 100-150 کے قریب ہیں, تقریباً اس سے بھی زیادہ ہیں, لیکن میں نے 2-3 اپنے اساتذہ ان کے قدم چومے ہوئے ہیں. اور پھر میری خواہش تھی, یہ کسی کا کوئی دنیا کا ادھر ادھر کا اس میں دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. میرے اندر کا من کا ارمان تھا کہ جب مجھے موقع ملا ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب کے قریب بیٹھنے کا, اور موقع ہو کہ جس میں کوئی تنگی انہیں بھی نہ ہو, مجھے بھی نہ ہو, اور ماحول کو بھی نہ ہو, میں نے کہا میں ان کے قدم چوموں گا. اے ایمان, کیوں؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا 70 صاحب تو وہاں پڑھاتے ہیں, یا کوئی وہاں پڑھتا ہوگا, میں نہ وہاں پڑھتا ہوں نہ پڑھاتا ہوں, لیکن میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو عقیدہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی کے سینے میں ہے, وہی عقیدہ رضا بدر میرے سینے میں بھی ہے. جس مسلک کا میں غلام, اس مسلک کا, ادھر لفظ سنو نا, جس مسلک کا میں غلام, ڈاکٹر اشرف حسن جلالی اس مسلک کا امام لگتا ہے. اللہ کے بزرگ میں یہ حامد صفا صاحب, یہ صدر صاحب انسان اتنا سارے کو پتہ ہے چنگی طرح. ایک ہوتا ہے بند کمرے میں بیٹھ کر 15 منٹ کا کلپ بنانا, اور ایک ہوتا ہے لاہور سے نکل کر کراچی کے بدماشوں کی چھاتی پہ چڑھ کر امام احمد رضا کے مسلک کا جھنڈا لہرانا. ہم نے کراچی میں بولا, حیدرآباد میں بولا, ہم نے میر پور خاصندرین سندھ میں بولا, بگڑی میں بولا, سکر میں بولا, گٹکی میں بولا, ابارو میں بولا, صادق آباد میں بولا, ہم نے بھاولپور میں بولا, بھاول نگر میں بولا, لاہور میں بولا, میاں والی میں بولا, سرگودا میں بولا, فیصلہ آباد میں بولا, کشمیر کے چپے چپے پہ بولا, ہزارے کے چپے چپے پر بولا, اور دلی کے بدماشوں کی گردن پر چڑھ کر بولا. رضا بھی سچا تھا, رضا بھی سچا ہے, اور رضا کا فکری بیٹا اشرف حسن بھی سچا ہے. تھوڑا سٹیمنا ہو گئے تھے اسی گل چک رہی ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا نہیں. کدھر ہے ساؤنڈ والا؟ کھول اپنا ساؤنڈ کو, اسی بڑی اپنی لیج, بڑی اپنی لیج.
اپنے سورہ میں پڑھے سورہ میں آتا ہے کہ بکر نے سورہ میں تقریر بڑے زمانہ کرتا رہا سورہ خدا بھی نہیں کبھی، لیکن میری کوشش ہوتی ہے سورہ میں مشکل گھنٹے میں ایک بات ہوتی ہے سورہ چھوڑ دو دلیلیں ذرا 3-4 دے دو اس لیے سورہ چھوڑی ہونا بھی آتی ہے عشق سکھاتا ہے آداب خدا جب عشق سمجھے تو بندہ بناتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے جب عشق سکھاتا ہے کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی دفنو دارا سکندر دارا سکندر سے بے کردے فقیرانا جس کی فقیری میں میں اسد اللہ اے طائرے یا مسلمان اے طائرے لاہوتی اس رزق سے ناچی جس سے رزق سے آتی ہو فرمان سے کسی چیز کا مزہ نہیں ہے دنیا کو پھر غلام شہنشاہ ہو جائے یہ عبادت کا غلام ہو جائے یہ نکاح ہو کر جی اور نبی علیہ السلام سے دیوانہ والا محبت کر اقبال کہتا ہے آئی میں جوان رہتا ہاتھ کوئی ہو بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی میرے خیال سے بات ہے سمجھتے ہیں اللہ کیا فرمائے میں ایک بات کر دوں میں نے یہ کہہ دیا میں بھی حدیث پڑھنی تھی بلکہ 2 حدیثیں پڑھنی تھی اور دونوں کتابیں بھی موجود ہیں یہ بھی نہیں ویسے کہہ رہا ہوں یہ مسند احمد اور یہ معجم الکبیر طبرانی ہے یہ 2 روایتیں ابھی میں آپ کے لیے لے کے آیا تھا جو آپ کو سنانی تھی لیکن اب یہ 2 باتیں سننا 11 بج گئی ہم نے 11 بجے آگے جانا تھا وہاں پہنچوں گے 1-2 باتیں سننے کیا ہے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو اللہ تعالی صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر خضر علیہ السلام عطا فرمائے ان کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریاں میرا مولا دور فرمائے سنی دنیا اور کائنات پہ ان کا سایہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت فرمائے اور سنیوں کو اللہ ان کی قدر عطا فرمائے اور میرے بات یہاں عوام و خواص سب کے لیے کہتے جا رہا ہوں یہ نہیں کہ میں کسی جذبات میں آ کے ہوش ہو کر بات کر رہا ہوں میں بڑا ہوش سے بات کر رہا ہوں میں نے ان ہونٹوں سے ڈاکٹر صاحب کے قدم چھوئے اور اس داڑھی کو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے پاؤں میں سے چلو اور کوئی عمل نہیں کام آئے گا دیتے آئی جائے اور کسی عمل سے نہ بخشے گا یہ کام تو بخشوا دے انشاءاللہ میرا ایمان ہے سمجھ آگئی میں اپنی زبان ان کے پاؤں پہ لگائی کیوں
میں نے کہا میری جی میں ہوں، میں تیرے دل میں یہاں بیٹھ کے چاہوں کہ تیرے وجود نے سنیوں کو کتنا فائدہ دیا، احسانات کیے اور مہربانیوں پہ مہربانیاں کی، اور تو نے کیسے اپنی جان پر کروڑوں تیر سے کے سنیوں کے عقیدے کی حفاظت کا ذمہ انجام دیا ہے، سنی عقائد پر پہرا دیا ہے، سنی مسلک کو بچایا ہے، پہلے خارجیوں ناسطیوں یزیدیوں سے، اب تفصیلیوں شیعوں رافضیوں سے، قادیانیوں سے، اسلام دشمن یہود و نصارہ، پوری دنیا سے اسلام اور اہل سنت و جماعت کو بچایا، حفاظت کی اور دلائل دیے گھنٹوں بیٹھ کر۔ آج وہ بندہ اس وقت اسپتال میں ہے، آج اس وقت اس کے بدن کے ایک گلو میں درد ہے، ایک گلو میں۔ ہاں میں نے صبح ان بچوں کو سبق پڑھایا، میری ہمت نہیں تھی، میں بول نہیں سکتا، میں ساری رات جاگا ہوا، میں نے پھر ایک گھنٹہ یہ لیکچر ان کو کلاس میں دیا جو بھی یہاں بات کرنے رہا ہوں۔ میں نے ان کو وہاں کہا، رات جلسے میں کہا، تنہائی میں کہتا ہوں، آنکھت کہتا ہوں، اس وقت موجودہ جتنے مشرق سے مغرب تک علمی ہیں علماء، سب کی عزت قدر ہے، ان ساروں کو جمع کرو نا، ان سب کو، اور ان کو جمع کر کے 1000 سے ضرب دو نا، پھر جو نتیجہ آئے گا اس نتیجے سے بھی اوپر والے بندے کو ڈاکٹر شرف حاصل جلانی کہا جاتا ہے۔ اور میں یہ بات یہ نہیں کہ یہ اس وقت اپنا نہ کر رہا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، آج موقع ہے جنہوں نے بے رخی کی اس بندے کے ساتھ، زیادتیاں کی، جس نے ستم کیے، جس نے ظلم ڈھائے، ابھی وقت ہے ابھی پہنچ کے ان کے قدموں میں معافی مانگی، معذرت کرنا۔ چھوٹے چھوٹے لوگ جن بیچاروں کو اب جلد بھی نہیں آتی دین کی، وہ مقابلہ سننے سے کرتے ہیں، ابھی وقت ہے معافی مانگ لو، اور نہیں مانگو گے تو کوئی کرے یا نہ کرے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس نے ڈاکٹر اشرف حاصل جلانی کے ساتھ ستم کرتے ہیں، کل اگر وہ 1000 مرتبہ نہ کے بھی آئے گا، پاکوں کے بھی آئے گا، خدا کی قسم ہم اسے زیرو بھی نہیں لکھیں گے، ہم سکا بھی نہیں لکھیں گے۔ آج آجا لیلوں کی گود میں مت بیٹھا، یہ خارجی نسبی یزیدی دیوبندی وہابی تفسیری شیعہ رافضی، یہ بد مذہب تجھے کچھ نہیں دے گا، تجھے کل بھی رضا میں بچایا تھا، آج بھی رضا کا مسئلہ بچایا گا۔ حسن کو آج مان لو، احسان ان کی تسلیم کر لو، قدر کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں احساس عطا فرمائے، سنی عقیدے پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے مسلک کے ہر غیرت مند ترجمان سنی عالم دین کو اللہ کروڑہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معهم یا مالک الملک ویا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم علیہ وآلہ اجمعین۔ ابھی درود و سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔